दास्तां है ये किस शाहे ज़ीशान का, मरहबा मरहबा। حضرت سید پیر مہر علی شاہ رحمتullah علیہ کی ولادت بروز پیر یکم رمضان المبارک 1275 ہجری 14 اپریل 1859 کو گولڑہ شریف میں ہوئی۔ اس عظیم ترین عالم کی ولادت امت مسلمہ کا طلوع فجر ثابت ہوئی۔ حضرت کی ولادت سے قبل 1857 کی جنگ آزادی انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی تھی۔ آزادی کی اس ناکام جنگ کے بعد اسلام کی حمایت کی ضرورت تھی اور برِ صغیر کے مسلمانوں کے غلط کاموں سے مسلسل ماند پڑنے والے سچے دین کی روشنی کو برقرار رکھنے کی ضرورت تھی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے بلا شبہ پیغام نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت ضرور کریں گے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ واضح طور پر ایک ایسے شخص کے طور پر حقدار ہو سکتے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی تجدید کی، یعنی مجدد۔ حضرت کی ولادت کے بارے میں پیشن گوئیاں ان کے خاندانی حلقوں میں ان کے منظر عام پر آنے سے پہلے ہی جاری تھی۔ مزید برآں حضرت کی ولادت سے چند روز قبل ایک بزرگ مجذوب آ کر گولڑہ کی خانقاہ میں ٹھہرے تھے اور اکثر اللہ تعالیٰ کے منظور نظر سے جلد فیضیاب ہونے کی بات کرتے تھے۔ جب حضرت کی ولادت ہوئی تو وہ خاندانی رہائش گاہ کے بیرونی برآمدے میں تشریف لے گئے، حضرت کو بلایا جو نئے پیدا ہوئے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں چومے اور پھر وہاں سے چلے گئے اور پھر کبھی نظر نہ آئے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑہ شریف اپنے والد کی طرف سے 25ویں پشت میں حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمتullah علیہ کی اولاد میں سے تھے، اور 38ویں پشت میں سیدنا حضرت ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی والدہ کی طرف سے آپ 24ویں پشت میں حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور 37ویں پشت میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمتullah علیہ کے آباء و اجداد میں سے دو بزرگوں پیر سید روشن دین شاہ اور پیر سید رسول شاہ کو 1211 ہجری میں اس وقت کے سربراہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمتullah علیہ کی درگاہ بغداد میں شہادت عطا کی گئی۔ حضرت سید حبیب مصطفیٰ ابن سید قاسم قادری رحمتullah علیہ حضرت کے خاندان کے سلسلہ نسب کی تصدیق کرتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ نے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی تنہائی پسند کرتے تھے، لوگوں کے ہجوم کے درمیان بے چینی محسوس کرتے تھے اور ویران جگہوں کو پرسکون تلاش کرتے تھے۔ اکثر انہوں نے کہا وہ رات کو سب کے سونے کے بعد خاموشی سے گھر سے نکل جاتے تھے اور رات کا بیشتر حصہ آس پاس کی جنگلاتی گھاٹیوں میں گھومنے میں گزارتے تھے۔ حضرت نے قرآن پاک کی ابتدائی تعلیم خانقاہ میں حاصل کی اور مقامی مدرسے میں اردو اور فارسی کی کلاسیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمتullah علیہ کو زبردست دماغی صلاحیتوں سے نوازا۔ بہت چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسے ایک گھریلو ملازم کے ذریعے اسکول لے جانا پڑتا تھا۔ فائنل امتحان کے وقت بھی یہی کیا گیا تھا، جو چند میل دور راولپنڈی میں منعقد ہوا تھا۔ ممتحن نے پہلا سوال حضرت کے سامنے رکھا، جس کا جواب آپ نے صحیح دیا۔ یہ دیکھ کر کہ اتنے چھوٹے بچے نے اپنے سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں، ممتحن نے نتیجہ اخذ کیا کہ متعلقہ استاد اپنے طلباء کو واقعی اچھی تعلیم دے رہا ہے اور پوری کلاس کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ اتنا غیر معمولی تھا کہ آپ قرآن کے اسباق پڑھنے کے فوراً بعد حفظ کر لیتے تھے۔ جو ہی حضرت نے قرآن مجید کی زبانی پڑھائی مکمل کی، پوری کتاب مقدس ان کی یاد میں اس مقصد کے لیے بغیر کسی شعوری کوشش کے سرایت کر گئی۔ اس کے بعد حضرت کا داخلہ حسن ابدال کے قریب گاؤں بھوئی میں ایک نامور عالم مولانا محمد شفیع قریشی کے مدرسے میں ہوا۔ حضرت نے اپنی انٹرمیڈیٹ درجے کی دینی تعلیم یہی مکمل کی۔ اس مدرسے میں ان کا قیام 2-2.5 سال رہا۔ انٹرمیڈیٹ کی تعلیم مکمل کر کے حضرت کی وطن واپسی عید الفطر کے سالانہ تہوار کے موقع پر ہوئی۔ نماز عید کے بعد
حضرت نے اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے سرگودا سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر واقع انگا کا انتخاب کیا۔ اس مدرسے میں حضرت کے استاد مولوی سلطان محمود تھے۔ انگا میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ہندوستان کے متحدہ صوبوں یوپی میں مزید تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے پیر مہر علی نے 1874 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ہندوستان کے مختلف حصوں جیسے کانپور، علی گڑھ اور سہارنپور کا رخ کیا۔ علی گڑھ میں مولانا لطف اللہ کے مدرسہ علی گڑھ میں ان کا قیام 2.5 سال رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ایک مضبوط جسم اور انتہائی علمی اور روحانی فضیلت سے نوازا۔ ان کا زیادہ تر وقت حصول تعلیم میں گزرتا تھا اور انہوں نے گھڑ سواری کے علاوہ کوئی ورزش نہیں کی۔ ان کی صحت 60 سال کی عمر میں بھی باقاعدگی سے ورزش کرنے والوں کی طرح مضبوط رہی۔ عموماً حضرت کے کلاس فیلوز ان سے پڑھائی میں مدد لیتے تھے اور حضرت ہمیشہ ان کے مسائل میں ان کی مدد کرتے تھے۔ گھر سے جو رقم حضرت کو ماہانہ روزی کے طور پر ملتی تھی وہ غریب اور نادار اسکول کے ساتھیوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، یا تو خود روزہ رکھتے تھے یا پھر بغیر کھائے چلے جاتے تھے۔ شدید بھوک کے لمحات میں انہوں نے ساتھی طلباء کے بچ جانے والے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور کھایا۔ اثار، قربانی اور رضاکارانہ مشقت کے ان تاثرات نے آس پاس کے سبھی لوگوں کو بہت متاثر کیا اور ان میں سے بہت سے ان کے مداح اور عقیدت مند بن گئے۔ زندگی کے بارے میں اپنے سنجیدہ اور مدبرانہ نقطہ نظر کی وجہ سے حضرت نے کبھی کھیل کود یا چھوٹی موٹی تفریح میں کوئی حقیقی دلچسپی پیدا نہیں کی۔ سہارنپور میں وقتاً فوقتاً منعقد ہونے والے میلوں اور طرح طرح کی نمائشیں ان کے لیے کوئی کشش نہیں رکھتی تھیں۔ ان میں اس شہر میں برطانوی وائس رائے کے دورہ کے موقع پر منعقد ہونے والا ایک بڑا میلہ بھی شامل تھا۔ تاہم حضرت کو اچھی عقیدت کی موسیقی سننے میں مزہ آتا تھا، جس نے ان کے روحانی طور پر مائل دل میں ایک رد عمل پیدا کیا۔ علی گڑھ سے دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد حضرت سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا لطف اللہ علی گڑھ نے سند عطا کی۔ ان سرٹیفکیٹس نے اسلامی تعلیم کی درج ذیل شاخوں میں تکمیل کی تصدیق کی ہے۔ ساتھ ہی ان مضامین کو دوسروں کو پڑھانے اور بصورت دیگر جب ضرورت ہو تعلیمی اور نمائشی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ مضامین درج ذیل ہیں: قرآن کریم، اس کا ترجمہ اور تفسیر، احادیث نبوی کی تمام مستند تالیفات بشمول صحائح ستہ۔ جب حضرت پیر مہر علی شاہ تعلیم مکمل کر کے وطن واپس آئے تو ان کی شادی سید چراغ علی شاہ کی صاحبزادی سے ہوئی، جو گولڑا سے چند میل کے فاصلے پر حضرت عبدال ٹاؤن میں رہائش پذیر ان کی والدہ محترمہ کے خاندان سے تھیں۔ حضرت کی تعلیمات کی روشنی نے پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو منور کرنا شروع کر دیا۔ گولڑا شریف میں تدریسی مرکز کی تعمیر اور مہمانوں کی خیر و عافیت کا خاص خیال رکھنا حضرت کی فطرت میں شامل تھا۔ مثال کے طور پر ماہر علماء کرام حضرت کی تدریس کے کام میں مدد کرنے کے لیے بے ساختہ گولڑا شریف کی طرف راغب ہوئے اور زندگی بھر ان کے عقیدت مند اور ساتھی بن گئے۔ مولانا محمد غازی مکہ مکرمہ میں مدرسہ سولتیہ میں تدریسی ملازمت سے مستعفی ہونے کے بعد یہاں پہنچے اور گولڑا میں جامعہ غوثیہ کے پرنسپل کا عہدہ سنبھالا۔ قرآن تفسیر، حدیث اور تصوف کے مضامین حضرت نے خود پڑھائے تھے۔ جون پور یوپی انڈیا کے قاری عبد الرحمن، جو فن تجوید قرآن تلاوت کے ماہر ہیں، انہوں نے جامع میں شمولیت اختیار کی۔ تجوید کے علاوہ حضرت کی خط و کتابت اور گولڑا کی مسجد میں 5 نمازوں کی امامت کی۔ شریف نے اس خطے میں قرات کی تعلیم کا آغاز کیا۔ بانڈی کے مولوی محمد علی، مکن کے مولوی میر عبداللہ، جبہ کے سید چنان شاہ اور ہزارہ کے محبوب عالم، یہ تمام حضرات ان سب سے پہلے دینی اور روحانی تعلیم کے اس ادارے میں شامل ہوئے اور اس کے سلسلے میں مختلف کام انجام دیے۔ اپنی تعلیمات اور فرائض کے انجام دہی کے علاوہ انہوں نے اپنے طلباء کے ساتھ مسجد اور کمپلیکس کی دیگر عمارتوں کی تعمیر میں دستی مزدوری کا کام کیا۔ انہوں نے پتھریلی مٹی میں ایک گہرا کنواں کھودنے میں بھی مدد کی
تاکہ پینے کے ساتھ ساتھ تعمیراتی مقاصد کے لیے پانی کی فراہمی کا ذریعہ بن سکے۔ حضرت اپنی نشستیں حجرے کے باہر درختوں کے سائے میں رکھی ہوئی چٹائی کی شکل اور سائز کے پتھر کے سلیب پر رکھتے تھے۔ صبح کی نماز اور تلاوت سے فارغ ہو کر اس سلیب پر بیٹھتے تھے، جبکہ نماز کے خواہش مند اس سلیب کے چاروں طرف پھیلی کھجور کی چٹائیوں پر بیٹھ جاتے تھے۔ سلیب کو ذکر سیشن کے ساتھ ساتھ قوالی کی نشستوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ حضرت کی کچھ تقریریں اور قوالی کی نشستوں کے لیے حضرت کی چند عہد ساز کتابیں مثلاً وحدت الوجود کے موضوع پر تحقیق الحق اور قادیانی تحریک پر شمس الہدایہ اور سیف چشتیہ لکھی گئیں۔ اس سلیب پر بیٹھے ہوئے حضرت کی طرف سے آخر میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی اور فتوحات مکیہ اور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی فصول الحکم سے اسباق بھی حاصل ہوئے۔ اسی جگہ پر کچھ اعلیٰ ترین شاگردوں کو تربیت دی گئی۔ ان میں سے کئی نامور شخصیات اب اس جگہ کے آس پاس مدفون ہیں۔ شروع کرنے کے لیے تقریباً 50 طلباء نے ان کی کلاس میں شرکت کی، جو گولڈا میں حضرت کی آبائی مسجد میں منعقد ہوئی تھی۔ ان میں کچھ ایسے افراد بھی شامل تھے جنہوں نے پہلے ہی نصاب کے ابتدائی مراحل کسی اور جگہ مکمل کر لیے تھے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حضرت سے حاصل کی اور کلاس میں ابتدائی مراحل کو پڑھایا۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ درجے کے استاد کی تمام صفات سے نوازا تھا۔ پیچیدہ ترین مسائل کو نہایت آسان اور سہل انداز میں بیان کرنے کا نادر تحفہ ان کے پاس تھا۔ اس خودداد تدریسی صلاحیت کی مدد سے حضرت نے بہت سے بظاہر خستہ حال طالب علموں کو نامور علماء میں تبدیل کیا۔ روحانی علم و معرفت کے متلاشی اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے دور دور سے گولڈا آتے تھے۔ ان پیاسی روحوں کے عزائم مختلف طریقوں اور درجات میں پورے ہوتے تھے۔ علم حاصل کرنے اور جذب کرنے کی ان کی اپنی صلاحیتوں پر منحصر تھا۔ کچھ نے اپنے مقاصد کو دوسروں کے مقابلے میں جلد حاصل کر لیا۔ حضرت اکثر پوری راتیں، جس میں اس پہاڑی علاقے کی سردیوں کی طویل اور انتہائی سردی کی راتیں بھی شامل ہیں، صرف ایک کمبل کے ساتھ گزارتے تھے۔ جب وہ صبح کی نماز کی تیاری کے لیے اٹھے تو یہاں تک کہ وہ فجر کے طلوع ہونے تک بالکل بے حرکت بیٹھے رہے۔ اللہ کی محبت کی گرمی ان کے جسم میں اس قدر چھائی ہوئی تھی کہ سرد راتوں میں بھی وہ اپنے اعصاب کو تسکین دینے کے لیے وادی میں موجود تالاب کے قریب جمے ہوئے پانی میں ڈبو دیا کرتے تھے۔ اکثر وہ صبح کی نماز پچھلی رات کی عشاء کے وضو کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ اس طرح رات بھر جاگتے رہتے تھے۔ ان طویل نگرانیوں اور مسلسل بیٹھنے کے انداز نے وقت کے ساتھ ساتھ حضرت کی ٹانگوں اور رانوں کو جھنجھوڑنے اور ان کی حرکات کو سخت روک دیا۔ مقامی معالج نے آرام حاصل کرنے کے لیے دوپہر کے وقت مساج اور گھوڑے کی سواری تجویز کی۔ اس سے آخر کار پریشان کن حالات پر قابو پانے میں مدد ملی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوپہر کی سواری حضرت کے روز مرہ کے نظام الاوقات کا ایک لازمی حصہ بن گئی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیاء اللہ کا بنیادی عنصر ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ واقعی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر تھے۔ کوئی بھی وظیفہ حاصل کرنے پر حضرت سے دعا مانگنے آتا تو حضرت ہمیشہ درود شریف پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے، کیونکہ یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنجی ہے اور ہر مشکل سے نجات ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے شدید محبت اور عقیدت تھی اور انہیں اپنا پیر کہا کرتے تھے۔ ماہ صفر 1356 ہجری اپریل 1937 کے اوائل میں آپ کو نزلہ زکام کا حملہ ہوا، جو جلد ہی ٹائیفائڈ بخار میں تبدیل ہو گیا، جو کئی دنوں تک جاری رہا۔ سفر کے آخری ایام میں ان کی حالت مزید بگڑ گئی۔ 29 سفر 11 مئی 1937 کی صبح نبض بے ترتیب ہو گئی اور جسم کے درجہ حرارت میں بھی اچانک تبدیلی آئی۔ آخری اٹل لمحے کی آمد سے عین قبل انہوں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کے الفاظ کا اس طرح تلفظ کیا جس سے ان کے پورے جسم میں سر سے پاؤں تک لرزہ طاری ہو گیا اور جس کی گونج ہر ایک نے محسوس کی۔ اگلے ہی لمحے آپ نے دوسری بار لفظ اللہ کو دہرایا اور پھر قبلہ کی طرف منہ کیا۔
اس طرح اشارہ دیا کہ آخرکار انجام آ گیا ہے۔ ان کا 3 روزہ عرس ہر سال 27 سے 29 سفر تک منعقد ہوتا ہے۔ 20ویں صدی کے ابتدائی پنجابی صوفی شاعر پیر مہر علی شاہ کے مزار پر ہزاروں عقیدت مند پاکستان بھر سے آتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی پوری امت کے لیے نمونہ عمل تھی۔ آپ نے ساری زندگی اللہ کے راستے کی تلاش میں نکلنے والے لوگوں کے دلوں کو پاک کیا، انہیں تمام دنیاوی چیزوں سے پاک کیا اور ان کے دلوں کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے محبت کیا۔ کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا